ہے بزرگیت کی چادر پھیلائے انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو جاہل رہو۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ جنید بغدادی کا قول ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اذا طلب الرجل الحدیث او سافر فی طلب المعاش او تزوج فقد رکن الی الدنیا، کہتے ہیں کہ آدمی جب حدیث میں مشغول ہوگا، حدیث پڑھنے میں مشغول ہوگا، یا طلب معاش کے لیے روزی روٹی کے لیے سفر کرے گا یا شادی کرے گا، تو ایسا آدمی دنیا دار ہو جائے گا۔ ایسا آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ دنیا بولو۔ یہ ولایت کے آسمان پہ فائز بزرگان دین ہیں جن کا میں صرف نام لے رہا ہوں۔ اگر میں ان کے القاب جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، سلطان العاشقین، امام العارفین، فخر المحدثین، جو اگر میں وہ بیان کروں تو بہت ٹائم لگے گا اس طرح سے۔ اور ہمارا اسلام بہرحال اس اسلام سے بری ہے، اور جو حدیث اور قرآن پڑھنے سے منع کرے، جو حدیث اور قرآن سے لوگوں کو روکے، یہ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہ، وہ کافر ہے۔ تو پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ اور سنو، صوفیوں نے مزید علم شریعت سے متنفر کرنے پر پورا زور لگایا، بلکہ انہوں نے کشف، الہام، القاء وغیرہ کے ذریعے سے احادیث اور اس کی سند پر غلبہ عطا کیا، اور محدثین نے جو سندوں کو اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے، اور سندوں کے اوپر جو ضعیف اور حسن اور مقبول اور باطل اور مردود کی جو حکمیں لگائی ہیں سندوں کے ذریعے سے، اور جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ سند یہ آدھا دین ہے۔ سند کیا ہے؟ آدھا دین ہے۔ ان صوفیوں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کشف اور الہام اور القاء یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیثوں کے پرکھنے کا، اور اصل فیصلہ کشف اور القاء ہی کا ہوگا۔ سندوں کا کوئی فیصلہ مانا اور معتبر نہیں مانا جائے گا۔ کیا یہ محدثین کے سنہری کارناموں کو مضحکہ نہیں بنانا ہے؟ کیا ان کا تمسخر اور ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دین اسلام سے اور احادیث سے سندوں کو حذف کر دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا اور حدیث بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بیان کرتے پھریں گے، اور یہی صوفیوں نے چاہا کہ سندوں سے لوگوں کی نظروں کو ہٹا لیا جائے۔ چنانچہ آج بھی ملانے کہتے ہیں، ارے تم کو کیا حدیثوں کی گردانیں کرتے پھرتے ہو، چند ورق کی حدیثیں پڑھ لیے تو اپنے آپ کو علامہ سب سمجھتے ہو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں حدیث کی فقاہت کیا ہے، حدیث کی سمجھدانی کیا ہے۔ اور کسی نے کچھ درایت اور سقایا پتہ نہیں کیا کیا نام نکالے۔ المہم اس طرح سے میرے عزیز حدیثوں کی سندوں کو القاء اور کشف اور ان تمام سب چیزوں کے اوپر غلبہ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، چنانچہ میرے سامنے اور موجودہ دور میں نمونہ میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے متنفر کیا گیا ہے امت کو سندوں اور محدثین کی خدمات سے۔ دیکھو، یہ میرے متنفر کیا گیا ہے علوم حدیث سے، اسناد سے متنفر کیا گیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ حضرت زکریا صاحب جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں، اور یہ فضائل اعمال جو اتنی موٹی کتاب انہوں نے اپنی بے دماغی کے ایام میں ترتیب دی تھی، اس کتاب کے اندر یہ ان کی نیت کیا ہو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن انہوں نے کتاب کے اندر جو واقعہ درج کیا ہے اس سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صوفیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زکریا صاحب نے، چونکہ ہندوستان کے اندر حق پسند لوگ بھی تھے، اس لیے بچتے ہوئے اور تاکہ ان کے اوپر اور زیادہ فتنے نہ کھڑے ہوں، بچتے ہوئے انہوں نے دبے لفظوں میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتاؤں، صفحہ نمبر فضائل ذکر اور صفحہ نمبر 35، فضائل ذکر صفحہ نمبر 35 اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت زکریا صاحب کتنے دبے لفظوں میں محدثین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بزرگوں کے واقعات ذکر کر کے کس طرح سے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبدالعزیز دباغ جو تھے، شیخ عبدالعزیز دباغ، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 35 کے اندر کہتے ہیں، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ ابھی گزرا ہے نا کہ مرید کو جو صوفی ہو اسے نہ پڑھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے، ہے نا۔ ابھی بزرگوں کا، ان کے صوفیوں کے مہنتوں کا، سادھوؤں اور سنتوں کا اور بڑے بڑے لیڈروں کا بھی فیصلہ گزرا ہے۔ کیا ہو وہ
دور رہے. اسی طرح سے عبدالعزیز دباغ جو ہے امی تھے. امی مطلب ان پڑھ تھے, جاہل تھے. ہاں مگر قرآن شریف کی آیت سنیں, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے, کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے, اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے. یہی ہے کشف. یہ کیا ہے؟ سند کے اوپر غلبہ دے رہے ہیں حضرت محدث صاحب. اب یہ عبدالعزیز دباغ کون ہے نا یار؟ اچانک میرے ذہن میں بات آئی, اتفاق سے وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. عبدالعزیز دباغ میں نے نشان لگائے ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں, ایک سیکنڈ میں آپ کر لوں گا. اللہ یا اللہ میری مدد فرما. عبدالعزیز دباغ جو ہے نا, کہاں ہیں؟ میں نے لگایا ہے, ایا سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اولیاء حاضر و ناظر ہیں. ایک دیکھیں, ہم نے آپ کو وہ واقعہ بتایا ہے بہرحال, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119, ہاں صفحہ نمبر 119, اللہ کرے مل جائے, وہی ہوں 17, 18, 19. عبدالعزیز دباغ جو تھے, آپ کو میں نے واقعہ بتایا ہے. یہ عبدالعزیز دباغ جو ہے نا, یہ وہی ہیں. کون؟ کیا یاد ہے آپ کو؟ بتاؤ بھائی. یہی ہے بھائی جو عبدالعزیز دباغ. ہاں وہ 2 بیویوں والا قصہ جو جناب علی ہے نا مریدوں کے. ہاں یار یہ تو یہی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51, جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 51, 51. ہاں دیکھو یہ ہیں سیدی احمد. ہاں یہ دیکھیں حضرت مجدد دین ملت نے, بڑی مشکل پڑتی ہے کبھی کبھی, لکھا ہوں میں, لیکن میں عبدالعزیز دباغ کا نام ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہاں نہیں تھا. یہ دیکھیں, کہتے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے. راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے. اچانک ریموٹ کنٹرول سے پہنچ گئے کہ مرید میرا کہیں تاکہ جھانکی آنکھ لڑانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے, کسی حسینہ کے اوپر اب لٹ مرا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ پہنچ گئے جناب علی. سیدی عبدالعزیز دباغ جو امی تھے, زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہی سید العبد عبدالعزیز دباغ کون ہے. دیکھیں, ایک دیوبند ہے, ایک طرف بریلی ہے, دونوں شہر ہیں, اور دونوں فرقہ حنفی, دونوں کے ماننے والے ایک. میں آپ کو بتاؤں, تاریخ تو میں نے بتائی ہے آپ کو, یہ تو 100 سال 150 سال کی پیداوار لوگ ہیں, ورنہ اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی